ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور نماز کا چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اکبر الکبائر کہہ لے تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ سارے گناہوں میں بڑا گناہ شرک کے بعد۔ میرے بھائیوں، ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، کبھی سفر میں رہو تو بھی نماز کے لیے ٹائم نکالو، خوشی ہو تو بھی نماز کے لیے ٹائم نکالو، غم ہو تو بھی نماز کے لیے ٹائم نکالو۔ اگر تم نے نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالا تو میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جس شخص سے ناراض ہے وہ بے نمازی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نمازی کا میرے ساتھ، بے نمازی کا میرے ساتھ کوئی، بے نمازی کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فقی ابو العلا سمرقندی لکھتے ہیں آقا نے فرمایا کہ میں محمد بے نمازیوں سے بیزار ہوں، قیامت کے دن ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو جاتا ہے، وہ خدا کی چادر رحمت سے پار ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا بے نمازیوں سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اپنے صحابہ کو وصیت کرتے تھے۔ فقی ابو العلا سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ آقا بے نمازی کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے صحابہ کو منع کرتے ہیں، فرماتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، کیونکہ بے نمازی جہاں جاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، جو اس کے قریب بیٹھے گا اس پر بھی لعنت برس سکتی ہے۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا اے میرے صحابہ تم دعا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے اور کسی کو محروم نہ کرے، بدبخت نہ کرے کسی کو محروم نہ کرے۔ ایک بات آپ سے کہوں، اللہ اکبر، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن مل جائے اس سے بڑھ کر نیک بخت تو کوئی نہیں ہو سکتا، اور جس کو سب محروم کرتے ہیں اس کو رسول اللہ عطا کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں، دل کے کانوں سے سن لیجئے، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے اپنے صحابہ سے کہ دعا کرو اللہ کسی کو بدبخت نہ کرے، کسی کو محروم نہ کرے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے نہیں، تم مجھ سے سوال نہیں کرتے کہ بدبخت کون ہے اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے، وہ محروم بھی ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس کو رسول اللہ محروم کر دے اس کو کون عطا کر سکتا ہے، اس کو کون دے سکتا ہے؟ اپنے مسائل کا حل سجدوں میں ہے، عبادت میں ہے، نماز میں ہے۔ مسجد کے قریب آئیے، بہت معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت معافی کے ساتھ، آج ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، ہم تو جلسوں میں بیٹھے بیٹھے بھی نماز چھوڑ دیتے۔ جو قوم جلسوں میں بھی نماز نہ پڑھے تو اس قوم پر پھر ظالم حکمراں مسلط نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے گھروں کو ویران کرتے ان کے گھروں پہ بلڈوزر نہیں چلیں گے، جو خدا کے گھر کو ویران کرتے ان کے گھر نہیں اجاڑے جائیں گے۔ میرے بھائی ہم بہت بڑے بڑے عنوانات میں تقریریں سننا چاہتے ہیں، اس وقت مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا عنوان نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں جس عبادت کا ذکر سب سے زیادہ کیا، آج 95% مسلمان، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، پوری دنیا کے لیے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جب تک مسجد کے قریب نہیں آؤ گے مسئلے کا حل نہیں۔ اگر تم گاڑی میں سفر کر رہے ہو تو مصلی بچھا کر کے رستے میں نماز پڑھ لو، نہیں رستے میں پڑھ سکتے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے وضو ہے ٹھیک، نہیں وضو ہے تیمم کرو، تیمم نہیں ہے تو کہاں فرماتے ہیں اگر نہ وضو ہے نہ تیمم ہے کم سے کم نماز کی شکل بنا لو، یعنی اتنے وقت میں نماز جیسی شکل بنا لو تاکہ قضا کے وبال سے بچ جاؤ۔ کیونکہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی پر 12 مصیبتیں آتی ہیں، 12 مصیبتیں، جن میں سے 3 مصیبتیں اس کی زندگی میں آتی ہیں، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت آتی ہیں، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں آتی ہیں، اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں آتی ہیں۔ کچھ بزرگوں نے ایک اور روایت کا اضافہ کیا ہے کہ بے نمازی پر 15 مصیبتیں آتی ہیں۔ اب ذرا اس کو وقت میں جتنی گنجائش ہے اتنا سننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ آج کل بیٹیاں سمجھتی ہیں مجھے رشتہ نہیں ہے، میں خوبصورت ہوں، حسین ہوں، پڑھی لکھی ہوں، پھر بھی مجھے رشتہ نہیں آتا۔ ایک بات سچی کہوں، برا یہ بھی مت ماننا، رشتوں میں رکاوٹ کسی کا جادو سحر ہے کہ نہیں ہے، میں کوئی بابا اور عامل نہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی خدمت کی برکت سے میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر آپ گناہ کرتے ہو تو گناہ آپ کے رشتوں میں رکاوٹ کرتے ہیں، اور اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہو تو آپ کے گھر ایسے گھروں کا رشتہ چل کر کے آئے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں۔ مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آ رہا ہے، وہ روایت پڑھنے سے پہلے میں اشارہ کرتا ہوں۔ ہم مغرب کی نماز تھوڑا 10 منٹ تاخیر سے پڑھ لیں گے، لیکن سب مل کے پڑھیں گے، کوئی جائے گا نہیں یہاں سے، اور اگر کوئی یہاں سے گیا نماز نہیں پڑھا پھر دوبارہ ہم آپ کی بستی میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ ہم تقریر بیچنے والے لوگ نہیں، ہم دین کا سودا لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ دین پر عمل کرنے کے لیے جلسے میں آتے ہو، دین پر عمل کرنے کے لیے جلسے میں آتے ہو تو آپ کا ہمارا رشتہ ہے، اور اگر بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہو تو آپ کا ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ اگر آپ صرف سن کر کے گھر چلے جانے کے لیے آتے ہو کوئی رشتہ نہیں، اس لیے کہ بھیڑ وہاں دکھائی جاتی ہے جہاں ووٹ لینا ہوتا ہے، نوٹ لینا ہوتا ہے۔ نہ یہاں ووٹ کا مسئلہ ہے نہ نوٹ کا مسئلہ ہے، یہاں تو ایک ہی مسئلہ ہے، جو کیا تو بھائی اختر وہ سہانا رات ہے، جس نے نہ خوش کیا وہ راگنی اچھی ہے۔ اللہ رسول کی رضا مقصود ہے تو یہ جلسے بھی کامیاب ہیں، یہ تقریریں بھی کامیاب ہیں، یہ آنا بھی کامیاب ہے، اور یہ جانا بھی کامیاب ہے، اور صرف بھیڑ اکٹھا کرنا مقصود ہے تو مداری دگدگی بجا کر وہ بھی بھیڑ جمع کر لیتا ہے۔ اگر ہم نے بھیڑ جمع کر لی تو امین القادری کی حیثیت ایک دگدگی بجانے والے مداری سے زیادہ کی نہیں، اور اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو فرشتے پیچھے رہ گئے، تم آگے بڑھ گئے۔ جو خدا کو راضی کر لے وہ انسان بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا معاملہ، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ ورسولہ حق ان یرضوہ، اللہ رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے، اور فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رشتوں کا وظیفہ تقوی اختیار کرنا۔ اللہ تمہیں ایسے گھر سے رشتہ بھیجے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں۔ لڑکوں سے بھی کہتا ہوں لڑکیوں سے، ایک واقعہ مشہور ہے، شاید آپ نے ہمارے مقتدیوں سے بار بار سنا بھی ہوگا۔ فاروق اعظم کا دور، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، رئیس المنافقین، امام المجاہدین، سیدنا